اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، پھر انسان اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں کسی کی ایسی تعویل کروں کہ کل قیامت کے دن چل سکے. وہ لوگوں کے ہمارے پاس کالز آتی ہیں کہ میں نے ایسے الفاظ سے ڈیورس دی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے لیکن فتویٰ لینا چاہ رہے. بھائی ایسا نہ ہو اللہ کی نظر میں ہو گئی ہو. دنیا کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، قیامت کے دن خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. تو اگر میرے بھائی اللہ کا خوف نہ ہو، ایک خاتون کل آئیں، کل کی بات ہے، میرے میاں نے طلاقیں دی ہیں، مکر گئے ہیں دیکھے، کہ یہ اللہ کی قسم اپنی کانوں سے سنا ہے میں نے، رو بھی رہی تھی کہ مکر گیا ہے بالکل. تو میں نے کہا بھائی آپ علیحدگی اختیار کریں، خاندان ساتھ نہیں دے رہا. میں نے کہا کوئی آپ نے اپنی کانوں سے سنا ہے؟ میں نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہو جھوٹ کہہ رہی ہو. اگر اپنے کانوں سے سنا ہے، یقین ہے کہ شوہر مکر گیا ہے، کہہ رہی میں چھوڑنا نہیں چاہتی اس شوہر کو، میرے بچے ہیں، مجھے محبت ہے. میں نے کہا بھائی اپنے کانوں سے سنا ہے آپ کے لیے رہنا جائز نہیں. ایسی صورت میں تدبیر یہ ہے کہ عدالت سے خلا لے لو. عدالتی خلا ویسے تو ٹھیک نہیں ہوتا لیکن سپورٹ تو کر دے گا نا آپ کو. تو اب اس خاتون میں اللہ کا خوف ہے نا. آواز نہیں جا رہی ہے اوپر آواز نہیں جا رہی بھائی، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں بیان میں، ان میں آواز نہیں جا رہی. تو ابھی اللہ کا خوف ہے تبھی تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا نا. تو میں ایسی خواتین کو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. ان کے میاں نے کیا کہہ دیا تھا، انتی علیہ کا ظہری امی. یہ الفاظ کہ تم ماں سے نا تشبیہ دی تھی، تو عرب میں یہ الفاظ طلاق کے سمجھے جاتے تھے، اور ایسی طلاق کہ اب کبھی بھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ نبی کے پاس آئیں، بار بار آ رہی ہیں کہ کوئی گنجائش، میرے بچے چھوٹے، میں نہیں چاہتی اپنے شوہر کو چھوڑنا. غصے میں کہہ دیا. نبی نے کیا فرمایا، بھئی میں کوئی رخصت نہیں پاتا، کہ میں اپنی طرف سے تو فیصلہ نہیں کروں گا. اگر وہ نہ بتاتی، کوئی گواہ تو تھا نہیں، میاں بیوی کمپرومائز کر لیتے، بھائی میں نے بولا ہے تم نے سنا، تھرڈ پرسن تو ہے نہیں کوئی سننے والا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے، ہم دونوں کی نجی زندگی ہے، اس میں ہم کسی اور کو دخل اندازی کیوں کرنے دیں. میاں بیوی بند کمرے میں بیٹھ کے کمپرومائز کر لیتے. تو کیا کسی کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ ان کو خوف تھا. اچھا رسم بھی زمانہ جاہلیت کی تھی، لیکن ان کو پتا تھا کہ اسلام میں اس کے خلاف ابھی تک کوئی آیت نازل ہوئی نہیں ہے. بار بار نبی کے پاس آتی، کوئی گنجائش، اور پھر بار بار آسمان کی طرف دیکھتی، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کرتی. پتا تھا کہ بیوی کو حلال یا حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، نبی کا نہیں ہے. یہ جو ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے کر ایک سیاسی فیصلہ تھا، ویسے 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1. ان سے سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب حضرت عمر نے حلال بیوی کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. سیاست میں یہ کام سیاست نہیں ہے، یہ دین میں تحریف ہے. اس کو اٹ از ناٹ کالڈ سیاست، بلکہ یہ کیا ہے؟ تحریف. اور اگر یہ تحریف نہیں ہے تو میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں بھائی ویڈیو نہ بنائیں. پھر میں اہل حدیث سے پوچھتا ہوں پھر تحریف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دین میں تحریف کہتے کس کو ہیں؟ تو یا تو اہل حدیث حضرات صاف طور پہ کہا کریں کہ حضرت عمر نے اسلام کو تبدیل کیا طلاق کے معاملے میں. یہ گول باتیں نہ کیا کریں کہ سیاستاً مصلحتاً، او بھائی سیاست میں حلال بیوی کو حرام کر دیا، یہ کون سی سیاست ہے؟ تو یہ تو اسلام کو چینج کر دیا انہوں نے. تو سیدھا سیدھا بولا کریں حضرت عمر معاذ، جیسے شیعہ جو ہے نا وہ سیدھا سیدھا حضرت عمر کو معاذ اللہ نقل کفر برا بلا کہتے ہیں کہ انہوں نے طلاق کے حکام تبدیل کیے ہیں، وہ سیدھا سیدھا برا بلا کہتے ہیں. اور ہم ان کو اہل سنت سے فوراً خارج، کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اہل حدیث حضرات طلاق کے بارے میں اپنا موقف 2 ٹوک بیان کریں. یا تو بولیں کہ حضرت عمر نے غلط کیا، دین میں تحریف کی، ناجائز حرام کام کیا، وہ کام کیا کہ جو نبی کو بھی جس کی اجازت نہیں تھی. قرآن کہہ رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ جس چیز کی اتھارٹی نبی کے پاس نہیں تھی، اہل حدیث کہیں وہ کام جو نبی نہ کر سکے وہ کس نے کر دیا؟ حضرت عمر نے. اور تمام صحابہ نے اس پہ خاموشی اختیار کر کے معاذ اللہ نقل کفر اس بدترین جرم میں حضرت عمر کا ساتھ دیا. یہ اسٹیٹمنٹ دیں پھر